نا زبردست دعوت کا اہتمام کیا گیا. اس دعوت میں ایک ٹیبل تھا اور 6 چیئر تھی اور ٹیبل کھانے سے بھرا ہوا تھا اور زبردست اور لذیذ قسم کے کھانے اس پہ لگے ہوئے تھے. ایک نا زبردست سٹوری آپ کو سنانے لگوں, اینڈ تک سنیے گا, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور اس میں اینڈ پہ ایک چیز بتاؤں گا, اسی سٹوری کے حوالے سے ایک چیز سکھاؤں گا جس میں اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ٹک ٹاک میں بھی آپ کو بہت زیادہ سپورٹ ملنے والی ہے. جی تو ایک ٹیبل 6 چیئر تھی, کھانے سے ٹیبل بھرا ہوا ہے, 3 چیئر ایک سائڈ پہ پڑی ہیں, 3 دوسری سائڈ پہ, اپوزٹ سائڈ پہ چیئر پڑی ہوئی ہیں. 2 گروہ انہوں نے 6 لوگوں کے 2 گروہ چنے. ایک وہ جو بے صبرے اور حاسدین لوگ تھے جو کسی کے پاس برداشت نہیں کرتے تھے, 6 لوگ وہ چنے. 6 لوگ وہ چنے جو لوگوں کی سپورٹ کرنے والے تھے, جو چاہتے یہ تھے کہ کسی کو مل جائے, مجھے نہ بھی ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے, صبر والے لوگ جو تھے. 2 گروپ بنا دیے گئے. وہ جو حاسدین تھے جو کسی کے پاس چیز برداشت نہیں کرتے تھے, پہلے ان کو کھانے کے لیے لایا گیا. اب کھانا کھانے کے لیے ایک شرط رکھی گئی تھی, بڑے چمچ رکھے گئے, بڑے چمچ اتنے بڑے تھے کہ ان کے جو کونیاں تک تھے, مطلب کونیاں تک باندھے گئے ان کے ہاتھ کے ساتھ, کونیاں کے ساتھ. بازو سیدھا رہ سکتا تھا, بازو کے اندر جہاں کونی وہ جو ہوتی ہے نا کھلا جس سے اوپر نیچے ہوتا ہے, وہ انہوں نے ختم کر دیا. بازو کے ساتھ چمچ باندھ دیے گئے, سب کے ساتھ چمچ باندھ دیے گئے اور ان کو کہا گیا کہ یہ کھولے بغیر آپ نے کھانا کھانا ہے. اب وہ جیسے آئے کھانے کے پاس, انہوں نے دیکھا بڑا کمال کا کھانا پکا ہوا تھا. چمچ بھرتے, جیسے چمچ بھرتے, اب وہ اس میں کھلا نہیں تھی, مطلب یوں تو کر نہیں سکتے تھے, یوں آکڑا ہوا تھا بازو. جب یوں آکڑا ہوا تھا نا تو وہ واپس نہیں آتا تھا, یوں لانے کے لیے اوپر سے جب آتے تھے تو وہ اوپر کھانا گر جاتا تھا. سارا کھانا بھی اسی طرح انہوں نے ضائع کر لیا, کھانا بھی انہوں نے ویسٹ کر لیا اور اپنے کپڑے بھی تباہ کر لیے اور پیٹ بھی خالی رہ گیا, کچھ کھا نہ سکے. صفائی کی گئی, سارا کچھ وہاں سے اٹھا لیا گیا, دوبارہ ٹیبل لگایا گیا, دوبارہ چیئرز لگائی گئی, دوبارہ کھانا لگایا گیا. دوبارہ وہ جو لوگ, دوسرا جو گروپ تھا, صابرین, جو صبر کرنے والے لوگ تھے, جو کسی کے پاس کچھ دیکھ کے خوش ہونے والے لوگ تھے, ان کو بھیجا گیا. ان کے بازو کے ساتھ بھی اسی طرح چمچ باندھ دیے گئے. اب وہ 3 ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے, 3 دوسری سائڈ پہ بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھا کیسے اب اس کو کھانا ہے. ایک نے چمچ بھرا, جو دوسری سائڈ پہ اپوزٹ سائڈ پہ بیٹھا تھا سامنے, اس کے منہ میں دیا, اس نے کھا لیا. اس نے چمچ بھرا, اس کے منہ میں دیا, اس نے کھا لیا. اسی طرح انہوں نے ایک دوسرے کو کھلایا, سامنے والے کو کھانا کھلایا, سامنے والے نے اس کو کھلایا. اسی طرح سب نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا لیا اور کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے, پیٹ بھی بھر گیا اور کسی کا نقصان بھی نہیں ہوا, کھانا بھی ویسٹ نہیں ہوا. تو اس سٹوری سے ہم نے کیا سیکھا؟ جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, جب آپ کسی کی لیے سپورٹ کرتے ہیں, جب آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو اللہ پاک پھر آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے. چھوٹے یوزروں کو سپورٹ کریں. میں اسی کوشش میں لگا ہوں. میں 2 سے 3 گھنٹے ڈیلی جو ٹک ٹاک یوز کرتا ہوں اس میں 1 گھنٹہ اپنی ویڈیو بنانے پہ, اپلوڈ کرنے پہ لگاتا ہوں. باقی 2 گھنٹے جن کے تھوڑے لائک ہوتے ہیں, جن کے تھوڑے کمنٹس ہوتے ہیں, جو چھوٹے یوزر ہیں, ان کو صرف لائک دینے پہ اور ان کو کمنٹس کرنے پہ ٹائم لگاتا ہوں. بڑے یوزروں کی ویڈیو نہیں دیکھتا, ایسی لپ سنگ والی ویڈیو, سانگ والی ویڈیو, وہ جو گرلز آتی ہیں پیاری پیاری ویڈیوز بنانے کے لیے, وہ ایسا میں کچھ بھی نہیں دیکھتا. میں جسٹ لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے آتا ہوں. سارے لوگ یہ اپنا ایک ایم بنا لیں, مقصد بنا لیں, چھوٹے یوزر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں, پھر انشاءاللہ دیکھنا سب کے سب وائرل ہوں گے, سب کے سب کامیاب ہوں گے. جب آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں, کسی کے بارے میں نہیں سوچتے, آپ کے کام سے برکت اٹھ جاتی ہے. جب آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں, جو سامنے ویڈیو آ جائے دیکھیں, اس کا چھوٹا یوزر ہے نا, ضرور لائک کریں اس کو. سامنے ویڈیو گزارنی نہیں ہے, لائک کرنے سے کوئی لاس نہیں ہوگا, آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, نہ ٹائم ویسٹ ہوگا. جس طرح آپ کی سپورٹ سے کسی کو اگر کامیابی مل جاتی ہے تو یہ اس کو تو نہیں پتا کس نے سپورٹ کی ہے, لیکن خدا دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک دوسرے کی سپورٹ کریں, دیکھنا انشاءاللہ سب جلدی کامیاب.